السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور میں ہوں ثنا بچہ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج صادق اور امین کی، جو بھری ہوئی ہے ہماری پارلیمان صادق اور امین، لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اتنے صادق اور اتنے امین ہیں لیکن سچ کوئی نہیں بولتا، اور اگر بولے بھی تو پورا نہیں بولتا۔ سچ تین قسم کے سچ ہیں ہمیں آج جن کو ڈسکور کرنا ہے کہ ان میں سے ایکچوئل سچ کون سا ہے۔ ایک سچ تو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی کافی ہے حکومت کو گرانے کے لیے، اور یہ بھی کہ عددی اکثریت وہ اور اپوزیشن اگر مل جائیں تو وہ نو کانفیڈنس موومنٹ لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے کیا فرمایا، ذرا آپ کو خود بھی سنواتے ہیں۔ لانگ مارچ کے اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے۔ اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو قصہ پارینہ قرار دے دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی عددی اکثریت کو منوائیں؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کو باپ سے لے کر ووٹ لیڈر آف دی اپوزیشن گیلانی صاحب کو بنایا تھا، اسی طرح سے کسی مائی باپ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے کہ شاید عددی اکثریت ان کو حاصل ہو جائے؟ تو ایک تو یہ سچ ہے۔ دوسرا سچ ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، جو 3 سال میں اب ایک گڈ فیل مومنٹ میں ہے۔ وہ گڈ فیل مومنٹ کیوں ہے جناب؟ کیونکہ ہماری جی ڈی پی گروتھ اس وقت 4% ہے، گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی فروخت بڑھ رہی ہے، اور فورن ریزروز جو ہیں ان کا ریکارڈ سطح پر ہیں، بیرون ملک کی ریمیٹنسز میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے تمام فیل گڈ جو فیکٹرز ہیں، اس سے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کابینہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ مشورہ دیا جا رہا ہے خان صاحب کو کہ ارلی الیکشن شاید فائدے مند ہوں، کیونکہ یہ گڈ فیل شاید لاسٹ لانگ نہ کر سکے۔ عارضی گڈ فیل ہے۔ عارضی گڈ فیل اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اتنے قرضے دینے ہیں کہ وہ اس پر تو ہم آئیں گے بعد میں۔ پھر تیسری بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم جو کہ رہ گئی ہے اب 2 پارٹیوں کی جماعت، جو کہ ایک مین پارٹی ہے، اس میں نون لیگ، ان میں بھی قول اور فعل میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ قومی حکومت لانے کی بات کی شہباز شریف صاحب نے، تو مریم نواز صاحبہ نے اس کی تردید کر دی اور کہا ایسا نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد جب جلسے میں تھے تو شہباز شریف صاحب نے کوئی اور ہی رنگ دکھایا۔ وہ رنگ کیا تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا، اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے، اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت جلسے کے اندھیروں میں اگر یہ تاثر دیا شہباز شریف صاحب نے، تو چھتری کے نیچے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیجئے۔ دو باتوں کی ڈیمانڈ ہے، اور شاید ہم وہ آپ کو شاید وہ سارٹ آپ نے سنا یا نہیں سنا، لیکن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یو ٹرن لی، انہوں نے کہا 2023 تک ہم مینڈیٹ اپنا مینڈیٹ ہے، اور اس کے بعد ہم الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ارلی الیکشنز کا تاثر پھر کیسے زائل ہو گیا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو مہمان میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی قابل تعریف، قابل ذکر مولانا بخش چانڈیو صاحب۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن ہم چاہتے تھے ایک فریش پرسپیکٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیں ضرور ملے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو نظریاتی جماعت تھی وہ آج کہاں کھڑی ہے۔ بات وہ بار بار کرتی ہے پارلیمانی حدود کے اندر رہ کر حکومت ہٹانے کی، لیکن نمبر گیم میں وہ کہیں پیچھے ہی ہیں، اور جب نمبرز ان کو کم پڑ جاتے ہیں تو پھر نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں ہی وہ پوزیشن چاہتے ہیں جو کہ
ایکچوئل میں پرائز پوزیشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت کو گھر بھیجیں گے, اور کیا واقعی گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی ایک جمہوری انداز سے تو سیاست کی ہے, لیکن غیر آئینی طریقے استعمال نہیں کیے, غیر آئینی کوئی قوت ایسی استعمال کرنے کی حمایت نہیں کی جس سے جمہوری نظام یا پارلیمنٹ نظام کو ختم کیا جائے. پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ خان صاحب کو ہم غیر آئینی طریقے سے نکالیں گے. اپوزیشن میں رہتی ہوئے ہر جماعت کا حق ہے کہ آئینی طور پہ, جمہوری طور پہ اگر وہ اپوزیشن حکومت کو ہٹانے کی خواہش رکھتی ہے, کوششیں کرتی ہے, تو یہ کوئی غیر اچھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی عجیب غریب بات نہیں لگتی کہ پیپلز پارٹی ایسی بات کیوں کی. بلاول صاحب اپوزیشن کے لیڈر ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ایسی بات کریں گے, کرنی چاہیے. ایسا نہ کہنا وہ ان کے منصب کے خلاف ہو جائے گا. اپوزیشن کی جماعت ہوگی, حکومت کی کس انداز سے حمایت کرے گی. لیکن یہ میں شہباز شریف کو بھی کہہ رہا ہوں, میرے قائد کو بھی, یہ تو حکومت بد نصیب ہے. پہلے دن, اب پہلے ایوانوں میں ہی آ کر بلاول صاحب نے کہا کہ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شہباز شریف نے کہا ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ تکبر میں ڈوبی ہوئی, اور اس کا ان کا قصور بھی نہیں ہے. جن کو بھی ایسی قوت حاصل ہوتی ہے وہ قدرتی طور پہ تکبر میں آ جاتے ہیں, کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی تکبر کی وجہ سے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. اب ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے وہ الگ بات ہے. بلاول صاحب نے کوئی غیر قانونی, غیر آئینی, غیر جمہوری بات نہیں کی. ان کی قوت ہے, وہ کریں گے. لیکن عملی طور پر کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں ساتھ تھے, آپ پی ڈی ایم میں ساتھ نہیں ہیں, اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, اور آپ بات کریں حکومت کے بد نصیب ہونے کی, تو اپوزیشن کتنی بد نصیب ہے, اپوزیشن کتنی بد نصیب ہے کہ تقسیم ہو گئی ہے, اور حکومت. ہاں جی, میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں, ایسا بھی وقت آیا ہے کہ حکومت میں, اسمبلیوں میں ایک ممبر بھی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا, اپوزیشن تھی ہی نہیں, اور جو اپوزیشن پیدا کی گئی وہ ان کی اپنی تھی. ان کے قانون بھی پاس کروائے, ان کے آرڈیننس بھی پاس کروائے, ان کی ترمیمیں بھی پاس کروائی, ضیاء الحق کی بھی, مشرف کی بھی. پیپلز پارٹی اسمبلی میں نہیں تھی, لیکن جب وہ حکومتیں گئی تمام لوگوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے, یہ ان کی جدوجہد ہے. ہماری سیٹیں کم ہیں یا نہیں ہیں, لیکن غیر آئینی, غیر جمہوری حکومت خود اتنے گناہ کرے گی کہ وہ خود اپنا بوجھ بن جائیں گی. سیاسی آدمی کی, سیاسی شخصیت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنے مقصد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. بلاول صاحب درست کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب کامیاب ہوں گے. جی, مطلب کس چیز میں کامیاب ہوں گے مولانا بخش آنڈیو صاحب؟ یہ مطلب کیا حکومت کو گرانے میں کامیاب اگر انتخابات کروا رہے ہیں تو ہماری اول آخر تو منزل جمہوری عمل ہے, الیکشن ہے, انتخابات ہے, ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے. اچھا, کامیاب ضرور ہوں گے. صداقت عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تحریک انصاف کے لیڈر. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے عباسی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ گڈ فیل جو آ رہی ہے اس وقت تمام تر انڈیکیٹرز کے حوالے سے, اس کی وجہ سے آپ لوگ میں یا کابینہ میں بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ارلی الیکشنز شاید ایک اچھی بات ہو اور اس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, جو فیل گڈ فیکٹر ہے اس کے کوئی وجوہات ہیں, اور جو فیل گڈ فیکٹر نہیں تھا اس کے بھی کوئی وجوہات تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی تھی, جس طرح کے برے حالات میں ہمیں ایک تقریباً ایک کلیپس کی بھی معیشت ملی تھی, ایک بینکرپٹ قسم کا آپ کا نظام ہمیں ملا تھا, تو ایک دم سے اس کا سارا بوجھ ہمارے کنوں پہ آیا, اور ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو تھوڑی سی کچھ عرصے کے لیے تکلیف بھی ہوئی اور مایوسی بھی ہوئی. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی وزڈم سے اور ایک دلیر لیڈرشپ نے مشکل فیصلے کیے, اور مشکل فیصلوں پہ ہمیں کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ معیشت کا اتنے بڑے بڑے خسارے, وہ اتنی بڑی جو ڈکلائننگ سارے انڈیکیٹرز, وہ ٹھیک ہونے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ فیل گڈ فیکٹر جو آج ہے ہم اس پہ کیپٹلائز کریں,
اور جو ہمارا ووٹر سپورٹر ہے اور جس نے ہمیں بڑی امید سے ووٹ دی، ہم اس کو اپنا یعنی بہتری کر کے دکھائیں، اور جو سوشل ریفارمز ہیں، اکنامک ریفارمز ہیں، ایجوکیشنل ریفارمز ہیں، پولیٹیکل ریفارمز ہیں، آپ کے لیگل ریفارمز ہیں، وہ ہم کر کے تو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنے جائیں کہ ہمیں آگے 2/3 میجورٹی ملے، اور جو کچھ بھی یہ باقیات رہ گئی ہے پرانے نظام کی، کرپٹ نظام کی، ان کو ہم بالکل ان کے پاس پولیٹیکل پاور جو تھی، انہوں نے ہمیں روک کے رکھا، ہمیں پریشرائز رکھا، ہمارے خلاف ایجیٹیشن کی اور ہمیں ڈائیورٹ رکھا، ہم ان سے فری ہو جائیں، اور پاکستان کے لوگوں نے جو ہمیں جس امید سے اس پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا، ایک نیا پاکستان لانے کا جو مینڈیٹ دیا تھا، اس کو ہم وہ ایکسپیکٹیشن پوری کر سکیں. اور ہم بالکل پوری طرح پولیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے لیے سوٹیبل ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جو ہمارا نیریٹو تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں وہ سامنے آ گیا، اور اب ان کے کیسز لاجیکل اینڈ تک پہنچیں گے، اور ہمارا خیال ہے کہ جب لوگوں کو وہ پیسے ریکور ہونا شروع ہوں گے جو ہم نے عباسی صاحب الیکشن میں وعدہ کیا تھا، تو لوگ اب اور مضبوط ہوں گے اس میں. اچھا عباسی صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا، یہ جو فیل گڈ فیکٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2 سال کنٹینیو رہے گا، مزید بہتری آئے گی اس میں؟ کیونکہ یہ لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی گڈ فیل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو تجارتی خسارہ ہے اس کا جو کینسر ہے وہ ہمارے معاشی جسم میں واپس آ گیا ہے، اور قرضوں کا بوجھ اس قدر ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا ہے کہ جو کسی بھی وقت معیشت کو وینٹیلیٹر پر ڈال سکتا ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ لوگوں نے کتنے قرضے لیے، کتنی قرضے اس پورے عرصے میں لیے گئے، اس کے فگرز بھی کافی فرائٹننگ ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ارلی الیکشنز ابھی ہو جائیں تو شاید آپ کو ووٹ مل جائے، 2 سال بعد نہیں ملے تو ارلی الیکشنز اور ناٹ، مطلب یہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں سنا، میرا خیال ہے کہ میں نے پوری طرح ایکسپلین نہیں کر پایا. میں نے کہا فیل گڈ فیکٹر جو ہے یہ مزید مضبوط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج دیکھیں پاکستان کی معیشت کو، تو جب ہمیں معیشت ملتی ہے تو ریزرو 1 مہینے کے امپورٹ کے برابر بھی نہیں تھے. آج تاریخ کے سب سے زیادہ ریزرو پاکستان کے پاس ہے. پاکستان ریزرو کے معاملے میں امیر ترین ہے. آج ہمیں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی جو گروتھ تھی اس کا ہمیں ملٹی پلائر ایفیکٹ کا ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے. جو سیمنٹ کی سیل بڑھ رہی ہے، جو دیگر کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایک بوم آیا ہوا ہے، اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ آنا ہے باقی انڈسٹریز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں کیپٹلائز کریں گے ہم، معیشت مضبوط ہوگی، روزگار کھلے گا، تو جو تھوڑی بہت ان کی کوئی رہی صحیح تنقید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو وی ڈونٹ تھنک کہ فیل گڈ فیکٹر از اے شارٹ ٹرم گین. وی تھنک کہ وی ول ملٹیپلائی دس، ویل کیپٹلائز آن دس، اور ہم زیادہ مضبوط ہو کے الیکشن میں جائیں گے. اور جو ہمارے بارے میں تھوڑی بہت بھی تنقید ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو ہم نہیں ارلی الیکشن کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں تنقید نہیں کرتے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے 5 سال کا اور ان کے 20 سال کا کمپیریزن کر سکیں. اچھا عباسی صاحب، مجھے تھوڑا اجازت دیجیے، میں تنقید نہیں کری لیکن میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پاکستان نے 70 سالوں میں 24.95 ٹریلین روپے قرض لے رکھا تھا، لیکن صرف 3 سال میں قریباً 20 ٹریلین روپے نیا قرض لے کر ملکی قرضہ 47.8 ٹریلین روپے پر پہنچ گیا ہے. اگر ڈالرز کی مد میں بیرونی قرض دیکھا جائے تو جب پی ٹی آئی سرکار آئی تو جولائی 2018 میں ملک پر قرض 95 ارب ڈالر تھا، جو 3 سال میں بڑھ کر 122 ارب ڈالر ہو گیا ہے، جو پاکستان کے جی ڈی پی کے حجم کا 83% ہے، جبکہ 3 سال پہلے یہ 72.5% تھا. پاکستان 2018 تک 7.5 ارب ڈالر سالانہ قرض کی قسط ادا کر رہا تھا، لیکن تحریک انصاف کے 3 سال میں نئے قرض لینے کے بعد پاکستان کی جو سالانہ قرض ادائیگی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس قدر بڑی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ 13.4 ارب ڈالر پر جا پہنچی ہے. تو وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، وہ تو آج کل ٹھیک ہے، وہ بک رہی ہیں، ریمیٹنس آ رہی ہے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس قرضے کو کیسے اتاریں گے؟ کیونکہ ہمیں مجھے پورا ٹائم دیں گی اس کا جواب دینے کا، مجھے جواب دینے کا پورا ٹائم دیں گی تاکہ میں آپ کو سمجھا پاؤں. دیکھیں، معیشت کا جو قرضہ ہے وہ خسارے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر قرضہ تب بڑھے گا جب خسارہ ہوگا، تو مجھے پورا موقع دیجیے بولنے کا. دو خسارے ہوتے ہیں جو قرضوں کا باعث. ایک آپ کا بیرونی خسارہ ہوتا ہے جو بیرونی قرضہ آپ کو لینا پڑتا ہے، اور ایک اندرونی خسارہ ہوتا ہے جس کو ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے وہ جو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا پچھلی حکومت کا، وہ آلموسٹ سرپلس میں یا زیرو خسارے میں چلا گیا. پاکستان کو 1 روپیہ بھی، 1 ڈالر بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے رننگ آپ کے خرچوں پہ.
اور جو آپ کا اندر بجٹ کا خسارہ تھا وہ بھی پرائمری جو خسارہ تھا وہ سرپلس میں چلا گیا. اب دو خسارے ہیں. جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بالکل ہے, اور ڈیٹ سروسنگ ایک وشس سرکل ہوتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو ہر اگلے سال پیمنٹ بھی بڑھتی ہے, اس کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے. تو جتنے قرضے لیے جا رہے ہیں, کوئی نیا قرضہ نہیں لیا گیا, صرف قرضے ری پیمنٹ کے. اور سنا جو قرضوں کی لوگ بات کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ روپی ٹرم میں کرتے ہیں. جب ڈالر ڈپریشیٹ کرتا ہے, روپی ڈپریشیٹ کرتا ہے, تو وہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہ قرضہ اس طرح نہیں بڑھا, قرضہ روپوں میں جو بڑھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ 100 ارب ڈالر کا قرضہ تھا, وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ 123 روپے کا ڈالر تھا. اب ڈالر 160 یا 170 روپے کا ہے, تو وہ قرضہ اس ٹرم میں بڑھ گیا. اور یہ ڈالر کیوں گرا؟ اس سے کہ خسارہ تھا. لہٰذا یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ کتابی باتیں ہیں, یہ ٹاک شوز کی باتیں ہیں. اگر آپ پریکٹیکلی کریں, عمران خان گورنمنٹ نے رسک لے کے اپنی پولیٹیکل پاپولیرٹی کمپرومائز کر کے آپ کو قرضوں سے نکال دیا ہے. یہ آپ جتنی ڈیبیٹ کر لیں, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ قرضہ ہوتا ہی ٹھیک ہے خسارے جی. سے آپ لوگوں نے یہ کتابی باتیں, ٹھیک ہے, یہ کتاب ٹھیک ہے, یہ کتاب آپ نے کہا یہ کتابی باتیں, اور عملی طور صاحب نے قرضے بھی ہمارے بالکل ختم کر دیے ہیں اور کچھ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کتابی باتیں ہیں یا بالکل نہیں ہے کتابی باتیں, اس پر مزید بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. تو ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہوں گے. JUIFA کے لیے کیا ایڈوانٹیجز چھپے ہیں لانگ مارچ میں, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہے صداقت عباسی صاحب, کامران مرتضیٰ ول بی جوائننگ اس شارٹلی. مولا بخش چانڈیو صاحب, میں آپ پر آتی ہوں کیونکہ یہ کتابی باتیں جو ہم کر رہے تھے, یہ جو خسارہ ہے, یہ جو پچھلی حکومتوں کا تمام تر خمیازہ ناتواں کندھوں پہ پڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس کے لیے اگر آپ لوگ بھی اگر حکومت میں آ جاتے ہیں یا یہ حکومت چلی جاتی ہے, تو کتنا مشکل ہوگا ان قرضوں کی ادائیگی اور ان قرضوں کو ختم کرنا. اور یہ جو خسارے کی بات ہے, یہ جو آپ پر الزام لگتا ہے, اس پر اگر آپ کچھ روشنی فرما دیجیے پلیز. یقیناً جو حکومت مسائل چھوڑ جائے گی تو آنے والی حکومت کو تو وہ مسائل حل کرنے ہوں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیپلز پارٹی کو طاقت دی ہے. ایوب خان جتنا گند کر گیا اس کو صاف کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف کیا. ضیاء الحق جتنا گند کر کے چلا گیا وہ پیپلز پارٹی حق میں آیا. بے نظیر صاحبہ نے اس ملک میں جمہوریت کو استحکام بخشا. ابھی عباسی صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, جیسی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کوئی دوسرے 4-5 عالم بلائیں جو ان کی گفتگو کو سمجھے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. ادھر یوں ہوگا تو یوں ہو, اب ان کی مرضی ہے, نوجوان ہے, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, لیکن بات کیا کی ہے وہ تو کسی کو بلائیں. انہوں نے کمال کی بات ایک کی ہے جو آپ نے تو ان سے خواہ زیادہ بات کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں ہمارے مخالف, اور ابھی ان کے کیسز نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں, یہ عنقریب ان سب کے فیصلے آ جائیں گے, اور جو یہ سب کے سب جیلوں میں ہوں گے, آپ دیکھ لیں گے. ان کے جیتنے کی ایک یہی امید ہے کہ سارے مخالفین کو یہ جیل میں ڈال دیں, سارے مخالفین کو پکڑوا دیں, گرفتار ہو جائیں, پھر کلے کلے گھومیں اور اکیلے موجے کریں. لیکن ان کا خواب و خیال ہے. یہ مشرف نے بھی سوچا تھا, یہ ضیاء الحق نے بھی سوچا تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. ابھی بھی اس ملک میں اپوزیشن میں جو پارٹیاں موجود ہیں وہ بڑی زندہ اور طاقتور پارٹیاں ہیں. اب بادشاہ آدمی ہے, آپ مسئلہ کوئی حل نہیں بتاتے, آپ نے کیا کیا ہے. آپ ایسے الفاظوں میں اور فگرز میں ہمیں الجھا کے رکھ دیتے. آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے, بتائیں نا. آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا ہے عوام کے ساتھ؟ پہلے دن انتخاب سے جیتے حلف اٹھایا, جو وعدہ کیا ہے اس وزیر اعظم ہاؤس والا, ادھر سے لے کر آج تک ایک وعدہ بتائیں. آپ پروٹوکول کا وعدہ پورا نہیں کر سکے, کیا کیا ہے آپ نے؟ چلیں ہم وہ بھی آپ کو چھوڑتے ہیں. مہنگائی کی بات تو ذرا حیا اور شرم سے کرنی چاہیے حکومت کو. آپ آئیں پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں, بازاروں میں آپ آئیں غریبوں سے پوچھیں کیا قیامت ہو گئی ہے پاکستان میں, کیا مہنگائی ہے پاکستان میں. آپ کی حکومت بڑی بے شرمی سے, آپ کا ایک وزیر کہتا ہے مہنگائی نہیں ہے. خدا کا خوف نہیں کرتے؟ ان پہ تو کوئی بارش کی موسم میں کوئی بجلی گرنی چاہیے. جو وفاقی وزیر کہہ رہا یہ غلط بیانات, یہ الزامات ہیں کہ مہنگائی ہے. آ کر دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا جینا کیسے ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں لوگوں کو
साफ पानी नहीं मिलता बाज इलाकों में, आप क्या कह रहे हैं? लोड शेडिंग की कयामत आकर देखें, आप क्या कह रहे हैं? दवाइयां महंगी जो आज भी हुई है उनका तो देखें, क्या इन्होंने आसानी दी है? बस ऐसे बैठकर दानिशवराना आलमाना गुफ्तगू मगरबी अंदाज में करके जान छुड़ा लेंगे? हरगिज नहीं। आप आज़ाद नहीं हो सकते। आपने अवाम की जिंदगी को अधेरन बना दिया है, आपने कयामत बपा की हुई है लोगों की जिंदगी में। एक ही काफी है आपके लिए, महंगाई। कभी आप चला रहे हैं खैरात की मानी रोटी चलाएंगे, कभी आप सदकात पे ले जा रहे हैं, कभी आप कुछ कर, ये ऐसे नहीं होते। भैंसे बेच कर इक़्तिसादियात को मजबूत कर, ऐसे नहीं होगा सदाकत भाई। आप करना है वो तो बताते नहीं हो। अभी आपने इतनी देर आपने बड़ा भाषण दिया है आलमाना नौजवानों वाला, आपने एक लफ्ज नहीं बताया आपने अवाम के लिए क्या किया है। अवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया, आपने एक लफ्ज नहीं बताया। आपने मीडिया को पाबंद कर रखा है, आपने बेरोजगारी की है, आम लोगों को बरतरफ कर रहे हैं, नौकरियों से नौकरी दे नहीं रहे, नौकरियों को निकाल रहे हैं, नौजवानों के नाम पे नौजवानों की जिंदगी अधेरन कर रहे हैं। आप बताएं ना क्या किया है। मैं फिर कहता हूं, चले छोड़े आपकी बातों को, आप भी अपनी पार्टी की हिमायत करने पे मजबूर है। एक ही अगर अभी अब आपका मौका आएगा, अभी गुफ्तगू आप फरमाएंगे, बताइएगा आपने अवाम की जिंदगी के लिए क्या आसानियां पैदा की है, वो बता दे बस। सना बीबी इनसे ये पूछ रहे अवाम की आप, जी 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 इनसे ये पूछ ले आपने अवाम के लिए क्या किया है? महंगाई की क्या हालत है सर? दवाइयों की क्या हालत है? सर लंगर खाने खोले हैं, लंगर खाने खोले हैं। सर क्या लंगर खानों से भूख जाती है? सना बीबी आप पढ़ी लिखी है, मैं आपसे आपके प्रोग्राम नहीं, लंगर खाने खोले हैं, पनाह गजीन कैंप हैं, कितने सारे शेल्टर खोले हैं, ये तो आप ना कहें ना, मतलब कोई भी मतलब सर्दी में कंबल दिए हैं, ऐसे ना कहो। ठीक है ठीक है, मैं नहीं कहती सदाकत साहब खुद ही कहेंगे। कंबल देने से पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होंगे, लंगर खानों से अवाम खुशहाल होगा। आपका प्रोग्राम ही कोई नहीं, आप आगे जा ही नहीं रहे हैं, बातों में उलझा के रख दिया है। पता तो तब चलेगा जब इंतखाब आएंगे। और अभी भी ईमानदाराना बात है, अगर जो गैब की कुव्वत आपके साथ है, अभी भी आपको अगर उनका आसरा है और वो आपके साथ भी रहे तो ठीक है, मैं अभी चुप कर लेता हूं, वरना आप अपनी कुव्वत पे नहीं आए। चांडियो साहब आपने तो सब बातें कर दी। अब जरा सदाकत, चले सदाकत अब्बासी साहब को जवाब दे देने थे, फिर मुझे कामरान मुर्तजा साहब से भी बात करनी है। आप हाँ। मेरे छोटे भाई हैं, हाँ। मैं खामोश हो जाता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा नहीं अच्छा चले छोटे भाई आप बता दीजिए आपने क्या किया आवाम के लिए। मैं जी आप मौका बिल्कुल लीजिए। दो तरह की तीन तरह की बातें मैं करूंगा। एक तो बातें करूंगा जो हमने शॉर्ट टर्म किया, एक हमने लॉन्ग टर्म किया। शॉर्ट टर्म में सबसे पहली बात कि पूरी दुनिया में कोरोना आया और इनके लीडर कहते थे कि लॉकडाउन करें, बंद कर दें। इमरान खान ने अपने स्मार्टनेस से स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया, जिसको पूरी दुनिया ने आशीष किया और पाकिस्तान के गरीबों को इतना शफाफ तरीके से उनको पैसा पहुंचाया। आप लोग भी बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम देते थे जिसमें 8 लाख लोग आपने जाली डाले हुए थे, हमने एक बंदे का भी एतराज नहीं आया। इमरान खान ने अपनी लीडरशिप दिखाई और दुनिया ने आशीष किया कि पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे बेस्ट कंट्री है दुनिया में जिसने मतलब आपने सदाकत भाई साहब वक्त कम है, मैं पूरी बात कम टू द पॉइंट। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया, उसको एक शफाफ तरीके से पैसे डिलीवर किए, ठीक है। कोविड में स्मार्ट लॉकडाउन किया, इमरान खान की स्मार्टनेस काम आई, ठीक है। आगे बताइए आवाम के लिए क्या मुझे बोलने देना सना, ये मुनासिब नहीं है, नहीं ये मुनासिब नहीं है। अब मैं मेरी अगर बोलने देंगे तो मैं बात करूंगा। देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम मैक्सिमम 32 लाख लोगों को मिला था, ये 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचा। मुझे बात करने देना। और सेहत का दवाइयां महंगी हुई हैं लेकिन पूरे केपीके में 100% आबादी को सेहत कार्ड मिल गया। ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी ये नहीं हो सका जो इमरान खान ने किया। अगले 4 महीनों में पंजाब की जो 11 करोड़ आबादी है उसकी सेहत की जमानत हुकूमत देगी। ये इनकलाब है। चांडियो साहब जाएं चेक करें दुनिया में, ये इनकलाब इमरान खान ने लेके आया है। 1100 अरब रुपया आपके किसानों को मिला है। ये किसानों से जाके पूछें वो कितना खुश है। इंतखाब हुए हैं, इंतखाब जीबी में हुए हैं, पीटीआई जीती है। कश्मीर में हुए हैं, पीटीआई जीती है। बल्दियाती ये क्या है, जिमनी इलेक्शन हुए, पीटीआई जीती है। सेनेट हुए हैं, पीटीआई जीती है, आगे भी पीटीआई जीतेगी। आपने तो अपनी करप्शन की वजह से
भुट्टो की पार्टी को पूरे पाकिस्तान से स्क्वीज करके सुकड़ाओ के सिर्फ सिंध तक ले गए। इमरान खान ने लॉन्ग टर्म क्या किया, पूरे पाकिस्तान में एक निसाब आ गया, 10 बड़े डैमों पे काम हो रहा है। पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म खसारे जो बढ़ रहे थे इमरान खान ने खत्म कर दिए। तामीरी शोबे में इनकलाब है, आज आपको मजदूर को अच्छा वेज मिल रहा है। टेक्सटाइल में इनकलाब है, टेक्सटाइल बंद हो गया था, बर्बाद हो गया था, आज चल रहा है। सुने आईटी में 2 अरब की डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट हो रही है। आप देखें एक्सपोर्ट पाकिस्तान के इस वक्त पीक पे हैं, रिजर्व पाकिस्तान के पीक पे हैं। ये कारकर्दगी दुनिया बोलेगी। अगला इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह। सॉरी, मेरे पास 1 ही घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें कमर्शियल भी होते हैं। मैं चाहूंगी, अच्छा चलें ठीक है, आपने बात कर ली, अब आपकी बात हो गई पूरी। चांडियो साहब आप सेटिस्फाइड हैं? मैं कमरान मुर्तजा साहब को चली जाऊं, आप सेटिस्फाइड हैं? ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया। इन्होंने जितनी बातें की है, अजीब बातें की है जो समझ से बालातर है। कमाल की बात है कि इमरान खान ने कर्जे खत्म किए हैं। किस आदमी से पूछे कर्जे खत्म हो गए अभी? इन्होंने रिकॉर्ड लिए हैं सालों के कर्जे। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब चले, कामरान साहब तो बात करते हैं। कामरान साहब ये बताइएगा, कामरान साहब ये लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा? ये धरने की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर कोई चौधरी बरादरान से डील होगी? और डील होगी तो क्या डील होगी, और ये किसके फायदे में होगा? आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है? अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, हम यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी आवाज भी फिक्स करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप अभी चले आपने बहुत आप मिलेगा, मगर मेरे पास है ही घंटा, अगर सब 2 घंटे बोलेंगे तो प्रोग्राम कैसे खत्म होगा? वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। एंड वेलकम बैक टू गूंज। अगर आप ब्रेक में हमारे साथ होते तो आप बहुत इंजॉय करते। हमारे मेहमानों ने आपस में जो गुफ्तगू की, कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो बात कर रहे थे सदाकत अब्बासी साहब से ब्रेक में कि वो ग्लास पूरा खाली है और उनको पूरा भरा हुआ दिखता है। कामरान साहब इस पर ज़रा ज़रा स्पेसिफाई करेंगे कि क्या मकसद है, कि क्या व्हाट आर दे सीइंग एंड व्हाट आर यू सीइंग, के पर्सपेक्टिव की बात है या सच्चाई है? देखिए, इसका टेस्ट ये है कि लोग आपके खुश हैं, आम लोग जनरल पब्लिक जो है ना वो इस बात से मुतमईन है। इस बात को छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट कैसी आई, गवर्नमेंट किस तरह से स्टे कर रही है, अपोजिशन अच्छी है, अपोजिशन बुरी है, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कि इन्होंने पब्लिक को रिलीफ कितना दिया। 3 साल जो है ना एडमिटेडली पूरे हो चुके हैं, अब 14 साल में ये इंटर हो चुके हैं। पब्लिक को क्या रिलीफ मिला? पब्लिक इस बात पे मुतमईन है। 160 रुपए का पाउंड जो है वो आज 232-233 रुपए पे पहुंचा हुआ है। 105 रुपए का जो डॉलर जो है वो आज जो है 167-168 में नहीं मिल रहा। इसी तरह हर चीज का रेट देख लीजिएगा, वो 40%, 50%, 60% जो है ना, जो आम जरूरत जिंदगी की चीजें, ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो आपके पास जो लिटमस टेस्ट है वो पब्लिक की नब्ज है, पब्लिक की जुबान है, आवाज खल्क है। अगर आवाज खल्क इनको अच्छा कह रही है, ये जिस तरह से भी आए, इसको छोड़ दीजिए। वो हमारा एक जो है नुक्ता नजर है, एक नुक्ता नजर इनका है। ये जिस तरह से भी स्टे कर रहे हैं उसका एक नुक्ता नजर इनका, एक नुक्ता नजर हमारे पास है। ये हमारा गलत है या इनका गलत है, दोनों में से एक ठीक है, एक गलत है। मगर कम से कम आवाज गलत और ठीक में सच क्या है? गलत नहीं, गलत और सच में, गलत और सही में सच कहाँ है? क्योंकि हम तो सच जाना चाहते हैं। पब्लिक को जवाबदेह नहीं है, ये कहीं और जो है ना, कहीं और से ट्यून होके आए हैं, किसी और की वजह से बैठे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं जिसके लिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक की जितनी मर्जी चीखें निकल जाए, मगर पब्लिक के लिए जो है उनको कोई रिलीफ नहीं देना। उनको वो 5 साल बाद के ख्वाब दिखाना है। भाई 5 साल बाद कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, 5 साल बाद कौन गवर्नमेंट में होगा, कौन गवर्नमेंट में नहीं होगा। आपने जो है ना आज लोगों को इसी सर्कमस्टांसेस में रिलीफ देनी है। वो रिलीफ इनके पास नहीं है एडमिटेडली। बट ये देखे ना, इलेक्शंस जब होते हैं, जैसे कश्मीर में हुए और भी हुए, मतलब जीती तो फिर भी पीटीआई है। ये तो अब्बासी साहब आप ही का पॉइंट, आप ही का पॉइंट रेफर करते हैं। 2 इलेक्शंस को ये रेफर करते हैं। ये गिलगित-बल्तिस्तान वाला, आजाद कश्मीर वाला, ये एक ही तस्वीर। सारी बातें हम कहते हैं कि मान लेते हैं, मगर उसकी इस पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री है, इस खत्ते की अपनी हिस्ट्री है। तो
اس کے بعد آپ گرانا چاہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اسلام آباد میں آپ لوگ دھرنے کی بات کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں جس میں تلاوت قرآن کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے، مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا جے یو آئی فے کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب اگر کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیخ رشید صاحب نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ آ سکتا ہے، ابھی صداقت عباسی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ کیسز کے فیصلے ہونے باقی ہیں اور سب جیل میں ہوں گے، تو پھر یہ لانگ مارچ میں کون ہوگا؟ اکیلے فضل الرحمان صاحب ہوں گے؟ اس کے علاوہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے. اب ایسا ہے نا کہ جو چیزیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کرنی ہے ان کے پاس ڈیوائس جو ہے وہ نیب کی ہے. نواز شریف کو یا اور لوگوں کو انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسی شکنجے میں جو ہے نا وہ کسنا ہے، اور ان کے پاس اگلے الیکشن میں یہ دوسروں کے ہاتھ باندھ کے یہ ایسی لڑائی ہوگی جس میں وہ کہیں گے کہ کشتی تو ہے مگر وہ جو مقابل ہے ان کے ہاتھ باندھ دینے. پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ کسی اور کے ذریعے کیا، اب اس دفعہ کسی اور کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا طریقہ واردات چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس طریقہ واردات کے اگینسٹ شکنجے میں آپ پھر شکنجے میں تو فضل الرحمان نہیں، شکنجے میں تو فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے نا کامران صاحب. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پھر یہ ہم کیوں کر رہے ہیں جب ہمیں نتیجہ پتہ ہی ہے. اگر یہ کشتی اسی طرح سے لڑی جائے گی کہ ہاتھ باندھ دیے جائیں اور جب پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے، آپ نتائج کے ذمہ دار نہیں ہوا کرتے، آپ صرف اویئرنیس دینی ہوتی ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کامیاب نہیں ہوتے، یا بعض اوقات اس معاملے میں دیر لگتی ہے. مگر اگر لوگوں کو آپ جو ہے نا اپڈیٹ کر دیتے ہیں، ان کو اویئرنیس دے دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چلیں جی، اب عباسی صاحب ویری ویری کوئک ریٹریکشن آپ دیں تو میں ہاں جی آپ کو وقت ہی وقت دوں گی. عباسی صاحب آپ پوائنٹ پہ آ جائیں. جی بڑی اچھی بات کی کامران صاحب نے کہ ظاہر ہے پرسیپشن ہوتا ہے اور آواز خلق سننی ہوتی ہے. آواز خلق جو ہے نا وہ دو بندے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. تو آخری جو الیکشن ہوا پنجاب میں وہ نون لیگ کی سیٹ تھی، وہ ہم نے جیت لی. اب وہ یہ کہیں گے کہ داندھی سے جیتی، ان کی مرضی ہے کہتے رہے. اس سے پچھلا جو الیکشن ہوا کشمیر میں ہم نے کیا ہوا تھا. اب ذرا میں کامران صاحب اگر میں بات کر لوں، کشمیر میں الیکشن ہم جیتے ہیں، وہاں مسلم لیگ نون جو تھی وہاں وہ چوتھے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے. جی بی بھی ہم جیتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ موسٹلی ہم جیتے ہیں. اور ایک اور بات ہے، چلیں ان کی بات کر لیتے ہیں، ہم ہارے یا جیتے. ان کی کوئی تحریک اس لیے نہیں کامیاب ہوتی کہ عوام سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بندہ نہیں، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوتا. ہاں جے یو آئی کمیٹڈ ورکرز ہیں، ان کے پاس مدرسے کے بچے، ان کو لے کے تو آ جاتے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی پی ڈی اے کے خلاف عوام نہیں نکال پاتے، عوام اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے. انہوں نے پی ٹی اے سے اٹیچ کیا ہوا ہے. تو اب یہ جتنی باتیں یہ نہ کہیں تو یہ کیا کریں؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دے ہیو نتھنگ ٹو سیل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ معیشت کی مشکلات ہیں. دو باتیں، معیشت کے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کا رویہ بتا رہا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ثبوت، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اب بعد ایک منٹ میں انہوں نے جو ثبوت دیا ہے، ہم گلگت و بلتستان میں جیت گئے. ریکارڈ دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کا موجود ہے. ہر وہ جمع وہاں جیتے ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. آپ نے کون سا کمال کر دیا ہے. اصل بات ہے کامران صاحب نے وہی بات کی جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے عوام کے لیے کیا کیا وہ تو بتائیں نا. عباسی صاحب اتنی دیر آپ نے تقریر کی ہے، ایک منٹ نہیں بتا سکے آپ نے عوام کو آسانی کیا دی ہے. آپ نے آپ کے لیے روٹی آسان کی ہے، آپ نے علاج آسان کیا ہے، آپ نے دوائیاں سستے. سنیں ذرا سنیں، صبر بھی کریں. یہ آخری دنوں میں حکمرانوں کو بے چینی ہوتی ہے جو آپ کی شروع ہو گئی ہے. آپ نے مہنگائی کیا کی ہے، آپ کی دوائیوں کی حالت دیکھیں، آپ کے امن امان کی بھی حالت دیکھیں. آپ دیکھیں آپ نے سندھ میں پانی کا جو بحران پیدا کیا ہے. ایسا آپ علاقائی سوچ کے ہیں نہیں علاقائی، لیکن آپ نے سوچ علاقائی رکھی ہے. آپ ایم کیو کے وارث بن کر سیاست کر رہے ہو. سندھ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اور پاکستان میں نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے. آپ نے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور تعصب کی سیاست کرتے ہیں، اور خام خواہ کے جب پڑھے لکھے آپ نے. اچھا چانڈیو صاحب میرے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے جی بالکل میں بات کو ختم کر رہا ہوں جی. تحریک انصاف کی حکومت پاکستان پر ایک عذاب الہی
जितने दिन रहेंगे खान साहब ٹھیک ہے عذاب الہی ہے, یہ آپ کی رائے ہے, آپ اپنی رائے کے ساتھ ہیں. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, لیکن ہم جاتے جاتے سعید علی گیلانی صاحب کو ضرور مینشن کرنا چاہیں گے. ہی واز 92, آج ان کو ایک مطلب پوری انہوں نے جدوجہد کی کشمیر میں, آج ان کو ایک پراپر فیونرل بھی نہیں دیا گیا. جیل میں زندگی گزاری, انڈر ہاؤس اریسٹ رہے اور کشمیر فرنٹ کے لیے اسٹرگل کرتے رہے, اور 92 ان کی عمر تھی. جہاں وہ بیری ہونا چاہتے تھے, جہاں وہ دفن ہونا چاہتے تھے, وہاں ان کو دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا, اور ان کا جس طرح سے فیونرل ہوا وہ بھی ایک مطلب ایک ہمارے لیے تو ضرور یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ایونچولی ان کو کیسے ڈپارٹ کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.